آج ہم بات کرنے والے ہیں مشہور فلم کوئلہ کی، جس میں ایک غریب اور ایک خاموش انسان کی کہانی دکھائی گئی ہے جو ظالم کے خلاف کھڑا ہوتا ہے۔ اس فلم میں ایکشن، جذبات اور زبردست بدلہ سب کچھ دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں ہم ایک نئے انداز کے ساتھ۔ ایک مشہور بھارتی ایکشن اور رومانوی کوئلہ فلم 1997 میں ریلیز ہوئی تھی، جو شاہ رخ خان اس فلم کے ہیرو جنہوں نے شنکر کا کردار ادا کیا، جبکہ ہیروئن مادھوری جس نے گوری کا کردار ادا کیا، امریش پوری نبھایا۔ فلم میں ولن کا کردار ادا کیا جو راجہ صاحب کے نام سے مشہور ہے۔ کہانی ایک گاؤں اور ایک محل کے گرد گھومتی ہے، جہاں راجہ صاحب نامی ایک طاقتور مگر نہایت ظلم جاگیردار حکومت کرتا تھا۔ لوگ اس سے بہت ڈرتے تھے کیونکہ وہ ہر کسی پر ظلم کرتا ہے اور اپنی طاقت کا غلط استعمال کرتا ہے۔ اس کے محل میں شنکر نام کا ایک گونگا نوجوان رہتا تھا جو بول نہیں سکتا تھا، لیکن بہت ایماندار، بہت بہادر، بہت ہی طاقتور ہوتا تھا۔ جب بچپن سے اس نے اپنے صرف ظلم اور سختی دیکھی ہوتی ہے تو اس لیے وہ خاموش رہتا ہے۔ دوسری طرف گوری ایک خوبصورت، معصوم اور خوش مزاج لڑکی ہوتی ہے اور راجہ صاحب اس کی خوبصورتی دیکھ کر اس سے شادی کرنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ گوری کو یہ بتاتا جاتا ہے کہ راجہ ایک اچھا انسان ہے، مگر شادی کے بعد اسے حقیقت کا پتہ چل ہی جاتا ہے۔ راجہ صاحب خطرناک اور ظالم آدمی ہے۔ گوری وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن راجہ کے آدمی اسے پکڑ لیتے ہیں۔ شنکر آہستہ آہستہ گوری کی مدد کرنے لگتا ہے۔ شروع میں دونوں ایک دوسرے کو نہیں سمجھتے، لیکن وقت کے ساتھ ان کے درمیان اعتماد اور محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ گوری کو احساس ہوتا ہے کہ شنکر دل کا بہت اچھا انسان ہے۔ دوسری طرف شنکر پہلی بار کسی کے لیے محبت محسوس کر رہا تھا۔ راجہ صاحب کو جب ان دونوں کے قریب آنے کا پتہ چلتا ہے تو وہ غصے میں آ جاتا ہے۔ وہ شنکر کو سخت سزائیں دیتا ہے اور اسے ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے، مگر شنکر ہار نہیں مانتا۔ آخر میں شنکر راجہ کے ظلم کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے۔ فلم کے آخری حصے میں زبردست لڑائی اور ایکشن دکھایا گیا ہے، جہاں شنکر اپنی محبت اور انصاف کے لیے جان کی بازی لگا دیتا ہے۔ فلم میں محبت اور دوستی، ظلم کے خلاف آواز اور بہادری کا پیغام دیا گیا ہے۔ اس کے گانے بہت مشہور تھے، خاص طور پر تاہیں تاہیں اور گھونگھٹے میں چند ہوگا۔ یہ فلم کا آج بھی شاہ رخ خان کی یادگار فلموں میں شمار ہوتا ہے۔ شنکر اور گوری جب ایک دوسرے کے قریب آنے لگتے ہیں تو محل کے دوسرے نوکر بھی حیران ہوتے ہیں، کیونکہ شنکر ہمیشہ خاموش اور اکیلا رہنے والا انسان تھا۔ گوری پہلی بار کسی کو اپنے لیے اتنی قربانی دیتے ہوئے دیکھتی ہے۔ وہ سمجھ جاتی ہے کہ شنکر اگر بول نہیں سکتا لیکن اس کا دل بہت اچھا ہے۔ ادھر راجہ صاحب کو شک ہو جاتا ہے کہ گوری اب اس سے نفرت کرنے لگی ہے اور شنکر بھروسہ کرتی ہے۔ راجہ کا غصہ اس دن بڑھ لگتا ہے۔ وہ اپنے آدمی کو حکم دیتا ہے کہ گوری پر سخت ظلم رکھی جائے۔ محل کا محل اور مزید خوفناک ہو جاتا ہے۔ ایک دن گوری محل سے فرار ہونے کی کوشش کرتی ہے۔ شنکر اپنی جان خطرے میں ڈال کر اس کی مدد کرتا ہے۔ دونوں جنگل اور پہاڑوں کے راستے بھاگتے ہیں، جبکہ راجہ کے آدمی ان کا پیچھا کرتے کرتے راستے میں کئی خطرناک حالات آتے ہیں، لیکن شنکر ہر بار گوری کو بچا لیتا ہے۔ رفتہ رفتہ گوری کو شنکر سے محبت ہوتی جاتی ہے۔ وہ محسوس کرتی ہے کہ اصل انسانیت طاقت یا دولت میں نہیں بلکہ اچھے دل میں ہوتی ہے۔ دوسری طرف شنکر بھی گوری کے لیے ہر تکلیف برداشت کرتا ہے۔ جب راجہ صاحب کو ان کے فرار ہونے کی خبر ملتی ہے تو وہ آگ بگولا ہو جاتا ہے اور وہ قسم کھاتا ہے کہ دونوں کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ پھر شروع ہوتا ہے بدلہ، نفرت اور انصاف کی ایک بہت بڑی جنگ، جہاں شنکر پہلی بار ظلم کے خلاف کھڑا ہو کر پوری طاقت سے کھڑا ہوتا ہے۔ راجہ صاحب اپنے آدمیوں کے ساتھ شنکر اور گوری کو ڈھونڈنے نکل پڑتا ہے۔ پورا علاقہ خوف میں آ جاتا ہے کیونکہ سب جانتے ہیں کہ راجہ صاحب اپنے دشمن کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ شنکر اور گوری کو ایک دور دراز جگہ پر چھپا دیتے ہیں، مگر خطرہ پھر بھی ان کے قریب رہتا ہے۔ گوری شنکر کو حوصلہ دیتی ہے کہ وہ ظلم کے سامنے جھکے نہیں۔ پہلی بار شنکر کے دل میں اپنے اوپر ہونے والے ظلم کا غصہ جگاتا ہے۔ وہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ صرف بھاگنے کا نہیں بلکہ راجہ کا مقابلہ بھی کرے گا۔ راجہ کے آدمی آخر کار ان تک پہنچ ہی جاتے ہیں۔ ایک زبردست لڑائی شروع ہوتی ہے۔ شنکر اپنی طاقت اور بہادری سے کئی آدمیوں کو شکست دے دیتا ہے، لیکن دشمن بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ گوری بھی شنکر کا ساتھ نہیں چھوڑتی اور مشکل میں اس کے ساتھ کھڑی رہتی ہے۔ بعد میں شنکر کو اپنی ماضی کو کچھ تکلیف حقیقتیں یاد آ جاتی ہیں اور اسی احساس ہوتا ہے کہ اس کی خاموشی اور تکلیف اس کے پیچھے بھی راجہ صاحب کا ظلم تھا۔ یہی بات اس کے دل میں انتقام کی آگ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ فلم کے آخری حصے میں شنکر سیدھا راجہ صاحب کے محل پہنچتا ہے۔ وہاں ایک خطرناک اور زبردست مقابلہ ہوتا ہے۔
आग धमाके और शदीद लड़ाई के दरमियान शंकर आखिरकार राजा के जुल्म का खात्मा कर ही देता है। आखिर में इंसाफ जीत जाता है और शंकर को गौरी और एक नई जिंदगी शुरू करने की उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हैं। इस फिल्म रिव्यू के अंदर बात करने का मकसद सिर्फ एक ही था कि जब कोई इंसान किसी इंसान पर जुल्म करता है तो एक न एक दिन उसकी भी अपनी भी हस्ती मिट जाती है, सफ़ाई हस्ती से मिट जाती है। लेकिन इस टाइम अगर आप अपनी ज़िंदगी से हार जाओगे, अगर किसी का मुकाबला नहीं करो तो कभी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। अब जैसे शंकर अगर डट के राजा साहब के सामने खड़ा ना होता तो आज वो कभी भी इस फिल्म का हीरो नहीं माना जाता और राजा साहब इसके हीरो माने जाते। इस फिल्म में सब कुछ बताने का मकसद एक ही चीज़ है कि अगर आप किसी से पर आप गुलामी कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, अगर आप पर वो जुल्म करता है तो आपको अपने हक़ के लिए आवाज़ उठानी चाहिए, जैसे शंकर ने अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाई है। क्योंकि शंकर एक बचपन से उसके मुंह में जलता हुआ कोयला डालकर उसको हमेशा के लिए गूंगा कर दिया था, क्योंकि उसको बाप के हीरो मिले थे। चंद हीरो की खातिर उसके माँ बाप को मार दिया, शंकर के मुंह में जलता हुआ कोयला डाल दिया, उसको हमेशा के लिए गूंगा बना दिया। लेकिन उसको अपने घर पे रखा, अपने महल में रखा, जिससे जो मानने वाले थे शंकर के माँ बाप को उनको मुर्दा करा दे दिया। इसी के अंदर एक डीआईजी साहब का भी हाथ ज़रूर होता है और शंकर पूरी अपनी ज़िंदगी उनके यहाँ ग़ुलामी करता रहता है। लेकिन ग़ुलामी कब तिकर ही करता जब उसको अपनी सारी हकीकत बातों का पता चलता गया। आखिरकार इस कहानी की जो शुरुआत है, जो एंड है, वो आखिरकार पता चल ही जाता है शंकर को कि उसके साथ वाकई ही जुल्म हो रहा है। लेकिन इस टाइम जो है मतलब गौरी जो है उसकी हिरासत में आ जाती है और उसको बचाने के लिए शंकर अपने सारे बदले ले चुका होता है और उधर जो है मतलब अपने माँ बाप का बदला भी ले चुका होता है। जब उसको पता चलता है कि मेरे माँ बाप को मारने वाले कातिल अभी तक भी ज़िंदा हैं तो वो कभी माफ़ नहीं करता और उनको अपनी ही तरफ से माइल कर के एक को चुन के मारता है। अपनी हर एक वो उस चीज़ का बदला लेता है जो उसके माँ बाप के साथ हुआ, जो उसके साथ हुआ। लेकिन आखिरकार में उस जालिम का ख़ात्मा हो ही जाता है। जाते जाते हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।